نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ بچوں، آج ہم سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ رہے ہیں، یہاں سے پڑھیں گے کہ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر انعام دیا جائے گا۔ قریش نے یہ اعلان کروایا، یہ منادی کروا دی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر انعام دیا جائے گا۔ ایک خون بہا یعنی 100 اونٹوں کے برابر انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا۔ سراقہ بن جشم نے یہ اعلان سنا تو نکلا کہ وہ انعام پائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت بکر صدیق کو گرفتار کر کے لائے گا۔ انسان جو ہے بچوں، یہ طمع ذات کا خمیر ہے، لالچ اس کے اندر اس کی سرشت میں شامل ہے۔ تو اسی لالچ کو لے کر وہ نکلا انعام پانے کی امید سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت بکر صدیق کو گرفتار کرے گا تو وہ 100 اونٹوں کے برابر یعنی خون بہا کے برابر انعام پائے گا۔ تو یہ جو خون بہا کی بات ہو رہی ہے، 100 اونٹوں کے برابر جو خون بہا کی قیمت ہے، یہ بھی ایک روایت ہے، ایک پرانی روایت ہے۔ وہ حضرت عبد المطلب نے یہ خواہش کی تھی کہ ان کے بیٹے ہوں تو ایک بیٹا وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ تو جب ان کے، میرا خیال ہے کہ 10 بیٹے تھے غالباً، اب غمی بیشی اللہ معاف فرمائے، تو 10 بیٹے تھے، تو ان میں سب سے جو پیارا بیٹا تھا وہ عبداللہ تھا۔ اب ان کے حضرت عبداللہ کے ماموں کو پتہ چلا تو وہ بھی آگے کہ ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ تو کہا کہ ایک عورت ہے بڑی سمجھدار ہے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ اس عورت کے پاس چلے گئے تو اس نے کہا کہ آپ اس کا جو ہے وہ بدلہ دے دیں۔ تو پرچیاں ڈالی گئیں، قرعہ ڈالا گیا، ایک طرف 10 اونٹ لکھے گئے اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا۔ پرچی حضرت عبداللہ کی نکلی۔ حضرت عبداللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، حضرت عبداللہ سلام ہو اس عظیم شخص پر، اس عظیم ہستی پر۔ تو پھر دوبارہ 20 اونٹ ایک طرف لکھے گئے پرچی پر، ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا۔ تو پھر جو نام ہے وہ حضرت عبداللہ کا نکلا۔ پھر 30 اونٹ لکھ لیے گئے، ایک طرف عبداللہ کا نام لکھ لیا گیا، حضرت عبداللہ کا۔ کرتے 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 100 اونٹ ایک طرف لکھے گئے، ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا، تو 2500 اونٹوں کی نکلی۔ تو اس سے یہ سمجھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ راضی ہے کہ آپ 100 اونٹ ذبح کریں۔ تو اس کے بعد پھر ایک خون بہا کی جو قیمت ہے وہ 100 اونٹ رواج پڑ گئی۔ تو یہاں پہ جو بات ہوئی ہے کہ خون بہا کے برابر یہاں مراد ہے 100 اونٹ کا انعام۔ تو ایک خون بہا 100 اونٹوں کے برابر کیسے تھا وہ میں نے واقعہ آپ کو بیان کر دیا ہے۔ تو سراقہ بن جشم نے جب سنا انعام کے بارے میں تو وہ نکلا۔ سراقہ بن جشم انعام کے لالچ سے، بیٹا انسان طمع ذات کا خمیر ہے۔ انسان کیا ہے؟ طمع ذات کا خمیر ہے۔ یہ نوٹ کر لیں۔ تو یہ ایک بڑے یہ کہا تھا اس نے، مولانا محمد حسین آزاد نے، کہ انسان طمع ذات کا خمیر ہے۔ نہیں، یہ کہا تھا مولوی نذیر احمد نے، یہ ڈپٹی نذیر احمد نے کہا تھا کہ انسان طمع ذات کا خمیر ہے۔ تو انسان طمع ذات کا خمیر ہے، وہ لالچ میں آ جاتا ہے، اور جب انسان کی عقل پہ لالچ کا پردہ پڑتا ہے تو اسے کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ سجھائی دیتا ہے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن 2 چیزوں کا لالچ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ایک تو لمبی عمر کا لالچ، اور دوسرا کثرت زر کا لالچ، دولت کا لالچ۔ تو عین اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا۔
لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ اب یہ عام واقعہ ہو سکتا ہے، گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، گر پڑا، تو اس نے ترکش سے فال کے تیر، وہ ترکش کہتے ہیں وہ جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، ترکش سے فال کے تیر جس سے وہ حساب لگاتے ہیں کہ کام کرنا چاہیے یا نہیں، تو جواب نہیں میں نکلا۔ لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا، یعنی قیمتی، گراں بہا مطلب قیمتی معاوضہ، ایسا نہ تھا کہ بات مان لی جاتی، تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا، گھوڑا پھر گرا اور اب تو پاؤں تک وہ دھنس گیا۔ پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب آیا نہیں، مکرر، لیکن بار بار، مکرر مطلب بار بار اس نے فال کے تیر نکالے، جواب نہیں میں آتا، لیکن لالچ اس کو آگے بڑھنے پر مجبور کرتا، گھوڑا ٹھوکر کھا کے گر جاتا۔ آخر اس نے دیکھ لیا کہ نہیں، بات کچھ اور ہے، یہ آثار کچھ اور ہیں۔ اس نے مان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس نے اسلام قبول کر لیا اور فرمایا کہ مجھے فرمان امن لکھ دیں، کہ یہ کیا ہے فرمان امن لکھنا، یہ بڑی بچوں غور سے سننے والی بات ہے۔ اس نے یہ دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ ضرور فتح کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں مدینے نہیں جاؤں گا، میں مکہ رہوں گا، لیکن جب کبھی مکہ فتح ہو تو مجھے مسلمان کچھ نہیں کہیں گے، مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، اس لیے اس نے وہ فرمان امن لکھوایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس نے اسی وقت یہ جان لیا تھا سراقہ بن جشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب میں سراقہ بن جشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ سراقہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم کسریٰ کے کنگن نہیں پہن لیتے۔ ایران کا بادشاہ تھا، تو واقعہ ایسا ہوا ایک بار کہ سراقہ بن جشم بہت بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ طبیبوں نے کہا کہ اس کا وقت قریب آ گیا ہے، یہ اب زندہ نہیں رہے گا۔ تو سراقہ بن جشم نے اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے بتاؤ کہ کسریٰ فتح ہو گیا ہے؟ کہا نہیں، تو کہا مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایسا ہی ہوا، وہ تندرست ہو گئے، بعد میں ٹھیک ہو گئے، پھر ایران فتح ہوا، کسریٰ کے کنگن آئے، تو حضرت عمر فاروق کا دور تھا غالباً، کہا جی یہ دیکھتے جاؤ، جس کو پورے آ جائیں یہ وہ کنگن لے جائے۔ تمام صحابی آتے ہیں، وہ آزما کے دیکھ رہے ہیں کہ کنگن کس کو پورے آ رہے ہیں، کسی کو پورے نہیں آ رہے۔ جب حضرت سراقہ بن جشم پیچھے بیٹھے تھے، وہ آئے، کنگن ان کو پورے آ گئے، تو کہا تمہیں پورے آ گئے ہیں، تم لے جاؤ۔ تو سراقہ نے کہا کہ مجھے پورے کیوں نہ آتے، یہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اس وقت تک تم نہیں مرو گے جب تک تمہیں کسریٰ کے کنگن نہیں پہنا دیے جاتے۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس نے فرمان امن لکھنے کے لیے انہوں نے کہا، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، تمام شہر ہماتن چشم انتظار تھا، ہماتن چشم انتظار کے سب کی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بچھی ہوئی تھیں، اور معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اور ان کی زبانوں پہ ایک ہی بات تھی کہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز صبح گھر سے نکلتے، شہر کے باہر جمع ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر پھر حسرت اور وہ اپنی خواہشات کو، اپنی خواہش کو، اپنی آرزو کو اپنے دل میں دبائے گھر چلے آتے۔ ایک دن وہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں الانتظار اشد من الموت، کہ انتظار موت سے بھی برا ہوتا ہے، انتظار موت سے بھی برا ہوتا ہے۔ تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے تھے، انتظار کر کے واپس پلٹ رہے تھے کہ یہودی نے قلعے سے دیکھا، اور قرائن مطلب نشانیوں سے پہچان کر کہا، اہل عرب، تو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا، اور چھوٹے چھوٹے بچے گانے لگے، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، کہ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ لو بچوں، یہ سبق آج ہمارا مکمل ہوا، اسے نوٹ کر لیں، اس میں جو واقعات سنائے ہیں انہیں یاد کر لیں۔ اب اگلے لیکچر میں آپ کو مشق کرواؤں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔